اهدنا الصراط المستقيم. مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ محترم حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا بڑا فضل ہوا، انعام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس مبارک اور بابرکت مجلس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ماہ رمضان المبارک کی پرسعادت ساعتوں میں آج 18واں روزہ ہے اور 2 دن کے بعد انشاءاللہ تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اس اور آخری عشرہ اعتکاف کا عشرہ ہے، لہٰذا اس سلسلے میں اعتکاف کے فضائل اور مسائل آج انشاءاللہ بتائے جائیں گے۔ مفتی فضل الرحمن صاحب قرآن کریم کی چند آیات تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالمورجات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ۔ مفتی فضل الرحمن صاحب قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اب آپ حضرات کے سامنے اعتکاف کے فضائل و مسائل کے عنوان پر انشاءاللہ مختصر سی گفتگو کی جائے گی، بغور سماعت فرمائیں۔ قبل اس کے کہ اس عنوان پر گفتگو شروع کی جائیں، سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے مائکس کو میوٹ پر رکھیں، ویڈیو آف کر لیں اور عمل کی نیت سے سنیں، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں۔ محترم حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان ہمیں عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے جو ابھی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عشرے میں گناہ گاروں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ جب گناہ گار اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا عشرہ یہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے، اور اس عشرے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اس کو مسنون اعتکاف کہتے ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے عبادت کے جو طریقے مقرر فرمائے ہیں، ان میں سے بعض طریقے یہ خاص عاشقانہ شان رکھتے ہیں، ایسی شان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت اس سے ٹپکتی ہے، جس کو والہانہ طریقہ کہتے ہیں، والہانہ شان کہتے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری عبادتوں میں سے ایک عبادت اعتکاف ہے۔ اس عبادت میں انسان اپنی تمام دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد میں جا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو ماں سوا سے منقطع کر کے
صرف اللہ تعالیٰ سے لگا لیتا ہے، اور کچھ مدت تک کامل یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو خاص تعلق اور اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کی جو خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ تمام عبادتوں میں ایک نرالی شان رکھتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، اور کیا ہی خوب کہا ہے، دل ڈھونڈتا ہے پھر فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، دل چاہتا ہے در پہ کسی کے پڑے رہیں، سر زیر بار منت دربا کیے ہوئے۔ حضرت عطا خراسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اللہ کے در پر آ پڑا ہو اور یہ کہہ رہا ہو، یا اللہ، جب تک آپ میری مغفرت نہیں فرما دیں گے میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا۔ قال عطاء الخراسانی مثل المعتکف مثل الذي ألقى نفسه بين يدي الله تعالى يقول لا أبرح حتى يغفر لي، ولأنه عبادة لما فيه من إظهار العبودية لله تعالى بملازمة الأماكن المنسوبة إليه۔ اعتکاف کرنے والا اگرچہ زبان سے کچھ نہیں کہتا، زبان قال سے کچھ نہیں کہتا، لیکن زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ میں اپنے مولا کے دروازے پر ہمیشہ کھڑا رہوں گا اور اپنے تمام مقاصد حاصل ہونے، مصیبتوں کے دور ہونے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونے کا سوال کرتا رہوں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے، کیا آگ لینے کو جائے پیمبری مل جائے، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال۔ اعتکاف کی خصوصیت یہ ہے کہ جب تک انسان حالت اعتکاف میں ہو، اس کا لمحہ لمحہ عبادت میں لکھا جاتا ہے، اس کا سونا، اس کا کھانا پینا اور اس کی ایک ایک نقل و حرکت عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ اعتکاف کی اہمیت کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پورے مہینے کا اعتکاف بھی فرمایا ہے اور 20 روز کا اعتکاف بھی فرمایا ہے، اور 10 روز کا اعتکاف تو ہر سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک خاص وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں اعتکاف نہ فرما سکے، تو پھر شوال میں 10 دن روزہ رکھ کر اعتکاف فرمایا، اور ایک سال رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی وجہ سے اعتکاف نہیں فرما سکے، تو اگلے سال رمضان میں 10 دن کے بجائے آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے، جس کی مسافت، جس کا فاصلہ آسمان و زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے، وہ جو خندق درمیان میں اللہ تعالیٰ آڑ فرما دیں گے۔ ایک حدیث میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین وعمرتین۔ جو شخص رمضان میں 10 روز کا اعتکاف کرے تو اس کا یہ عمل 2 حج اور 2 عمروں جیسا ہوگا۔ اور طبرانی کی ایک روایت میں یہ ذکر کیا گیا کہ اعتکاف 10 رمضان کحجتین وعمرتین، کہ حج کی طرح ہے۔ تو یہ فضیلت تھی اعتکاف کی۔ اب آئیے ہم اعتکاف کے مسائل معلوم کرتے ہیں کہ اعتکاف کے مسائل کیا ہیں۔
ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو اس موقع پر ذمہ داران مساجد اور انتظامیہ ان پر اور اہل محلہ ان پر ضروری ہے کہ وہ چند 2 یا 3 نوجوانوں کو اپنی مسجد میں اعتکاف کے لیے ان کی رضا اور رغبت کے ساتھ اعتکاف کے لیے بٹھائیں، تاکہ یہ جو اعتکاف ہے سنت علی الکفایہ، اگر 2-4 لوگ بھی مل کر اس کو ادا کر لیتے ہیں تو پورے محلے کی طرف سے یہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس کی چند مسائل آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اعتکاف کی حقیقت کیا ہے، اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا قرب اور ثواب حاصل کرنے کے لیے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کی قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں اعتکاف کی، واجب ہے، سنت ہے اور نفل ہے۔ چونکہ آخری عشرہ جاری ہے اور آخری عشرہ یہ اسی عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے، تو ہم صرف سنت اعتکاف سے متعلق احکامات اور مسائل آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں گے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کو سنت اعتکاف کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، البتہ حضرات فقہاء کرام نے اس کو سنت علی الکفایہ قرار دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس فضیلت اور ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرے، لیکن اگر کسی مسجد میں کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو سب کی جانب سے یہ اعتکاف والی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی شخص اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھے گا تو سب پر سنت چھوڑنے کا وبال ہوگا۔ اس لیے مساجد کی انتظامیہ اور اہل محلہ اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ مسجد میں کوئی نہ کوئی اعتکاف کرنے والا ضرور ہونا چاہیے۔ ابھی جو ہے محنت کر کے، تشکیل کر کے، لوگوں سے بات چیت کر کے 2 یا 3 صحت مند نوجوانوں کو مسجد میں اعتکاف کے لیے بٹھا دیا جائے، تاکہ پورے محلے کے طرف سے یہ اعتکاف کی ذمہ داری ادا ہو جائے۔ رمضان کا اعتکاف یہ پورے آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے، اس لیے جو حضرات عشرے سے کم کے اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہیں تو ان کا اعتکاف یہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے، اور اس پر نفلی اعتکاف ہی کے احکامات جاری ہوتے ہیں۔ جو لوگ کسی وجہ سے پورے عشرے کا اعتکاف نہیں کر سکتے تو ان کو جتنے دن کا موقع مل رہا ہو تو اتنے دن ہی نفلی اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے۔ اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب کو اعتکاف کے لیے بیٹھنے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن وہ گھر میں عبادتوں میں مصروف رہے، چند لوگ مسجد میں بیٹھ جائے اور بقیہ لوگ جو ہے یعنی 2-3 لوگ وہ اعتکاف کریں۔ کون اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتا ہے؟ ہر وہ مسلمان جو عاقل ہو وہ اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، اس لیے نابالغ لڑکا اگر سمجھدار ہو تو وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے۔ سنت اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف 21 رمضان کی رات سے شروع ہوتا ہے، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تو یہ اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کے لیے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ جائے، تاکہ جب سورج غروب ہونے لگے تو یہ اعتکاف کی حالت میں، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تو یہ اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد مسجد سے نکل سکتے ہیں۔ اعتکاف کے لیے جب اعتکاف کرے مرد جو مسجد میں کرتے ہیں، عورتیں اپنے گھر میں کرتی ہیں، انشاءاللہ عورتوں کے اعتکاف کے مسائل بھی اخیر میں ذکر کیے جائیں گے۔ تو اعتکاف کے لیے نیت کے احکام۔ اعتکاف کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔
کہ دل میں نیت کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ دل میں نیت کافی ہے، البتہ زبان سے بھی یہ الفاظ ادا کرنا درست ہے لیکن ضروری نہیں۔ سنت اعتکاف کی یہ نیت 20 رمضان کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کرنی ضروری ہے، اس لیے جس شخص نے مسجد آنے کے بعد بھی نیت نہیں کی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، تب اس کے بعد اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے پہلے سے سورج غروب ہونے کے پہلے نیت کرنا چاہیے۔ اب اعتکاف کون سی جگہ درست ہے؟ اعتکاف صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد ہی میں ہو، یعنی مرد حضرات اگر اعتکاف کر رہے ہوں تو وہ مسجد ہی میں کریں گے۔ آج کل بعض جگہ 5 نمازیں بھی ہوتی ہے، اس کو مصلی کہا جاتا ہے، بعض جگہ نماز ہوتی ہے وہ اس کو عبادت خانہ کہتے ہیں، تو ایسی جگہ پر اعتکاف درست نہیں ہوگا، بلکہ جہاں با جماعت 5 وقتہ نماز ہوتی ہو، امام اور مؤذن جہاں مقرر ہوں اور وہ مسجد کے حکم میں ہوں تو پھر وہاں اعتکاف کریں گے۔ کسی اور جگہ اگر اعتکاف کریں گے تو وہ اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ اعتکاف کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد حرام، پھر مسجد نبوی، پھر مسجد اقصی، پھر اس کے بعد کسی بھی جامع مسجد میں اعتکاف کرنا افضل ہے، اور پھر اپنے محلے کی مسجد میں۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ اعتکاف کرتے ہیں مگر ان کو مسجد کی حد معلوم نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ مسجد کی حد سے باہر چلے جاتے ہیں اور ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا اعتکاف تو مسجد میں ہوتا ہے، اس لیے معتکف کے لیے جو اعتکاف کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کی شرعی حدود سے واقفیت حاصل کرے کہ مسجد کی شرعی حد کہاں تک ہے، کیونکہ اس سلسلے میں اگر وہ ذرا سی بھی کوتاہی کرے گا، اس کو اگر شرعی مسجد کی حد معلوم نہیں ہے تو وہ حد سے باہر نکل جائے گا اور اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے اعتکاف شروع کرنے سے پہلے مسجد کی جو انتظامیہ ہیں تو وہ مسجد کی شرعی جو حد ہے، یعنی مسجد کتنی ہے وہ بتا دیں، اور معتکف کو معلوم کر لینا چاہیے کہ کون کون سی جگہ مسجد میں داخل ہے اور کون کون سی جگہ داخل نہیں۔ ویسے تو مسجد پورے احاطے کو کہتے ہیں، یعنی صحن کو بھی کہتے ہیں، وضو خانے کو بھی کہتے ہیں جو مسجد کے لیے وقف ہوتا، لیکن اعتکاف کا تعلق یہ اس جگہ سے ہوتا ہے جہاں با جماعت نماز ہوتی ہے اور جس کو مسجد قرار دیا گیا ہو، جہاں جوتا چپل پہن کر نہیں جاتے ہوں، جہاں ناپاک شخص کا داخلہ جائز نہیں ہو۔ اعتکاف صرف اسی جگہ درست ہے۔ مسجد کی ان حدود کے علاوہ جو جگہ مسجد کے احاطے میں ہوں لیکن وہ مسجد میں شامل نہ ہو، عین مسجد میں، تو وہاں جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، جیسے وضو خانہ، غسل خانہ، مسجد کا گودام، اور یہ جماعت کے لیے جو بعض مساجد میں کمرہ ہوتا ہے، ائمہ حضرات، مؤذن حضرات کے لیے کمرہ ہوتا ہے، تو یا پھر بعض مساجد بڑی ہوتی ہے تو وہاں جنازہ ہال بھی ہوتا ہے جہاں نماز جنازہ پڑھی جاتی ہیں۔ اگر وہاں کوئی چلے جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ مسجد کا حصہ ہے مگر وہ عین مسجد سے، یعنی جہاں 5 وقتہ نماز ہوتی ہے تو وہ اس سے باہر ہوتی ہے، وہ اس سے خارج ہوتی ہے، اس لیے وہاں اگر کوئی جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ ان میں سے اگر کسی جگہ سے متعلق مسجد کے جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے وقف کی تھی مسجد، اس کو اگر وہ مسجد میں شامل کرنا چاہے تو وہ شامل کر سکتے ہیں، اور پھر اگر کوئی وہاں چلے جائے جب انہوں نے اس کو مسجد میں شامل کر لیا تو پھر اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ معتکف کے لیے جو چادریں وغیرہ مساجد میں لگائی جاتی ہیں تو وہاں چادریں لگا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بغیر چادر لگائے بھی اگر بیٹھ گیا اعتکاف کے لیے تو وہ بھی جائز ہے۔ سنت اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، روزے کے بغیر اعتکاف درست نہیں ہوتا۔ اگر اعتکاف کے دوران معتکف نے کسی بھی وجہ سے روزہ نہیں رکھا یا اس کا روزہ کسی بھی وجہ سے ٹوٹ گیا
تو پھر اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا؟ معتکف کے لیے یعنی جو اعتکاف کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کے دنوں میں مسجد کی شرعی حدود ہی میں رہے، یعنی جو متعین انتظامیہ نے یا مسجد کے ذمہ داران نے کر دیا ہے کہ یہ مسجد کی شرعی حد ہے، یعنی جہاں 5 وقتہ نماز ہوتی ہوں، جہاں جوتا چپل وغیرہ ہم لے کر نہیں جا سکتے ہیں، تو ایسی جگہ پر یعنی جوتا چپل وغیرہ لے کر ہم نہیں جاتے ہیں یا ناپاکی کی حالت میں وہاں نہیں جایا جا سکتا، تو ایسی جگہ مسجد کہلاتی ہیں۔ تو اس حدود میں اس مسجد کے حدود ہی میں ہم کو رہنا ہے، کسی شرعی عذر کے بغیر مسجد سے نہیں نکلنا ہے، یعنی جو اعتکاف کر رہا ہے اس کو۔ معتکف اگر کسی عذر کے بغیر مسجد سے نکل جائے، چاہے بھول کر ہو یا جان بوجھ کر، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر اعتکاف بھول کر یا غلطی سے ٹوٹ جائے تو اس کا گناہ نہیں ہوتا۔ مسجد سے نکلنا اس وقت کہلائے گا جب دونوں پاؤں مسجد سے اس طرح باہر نکل جائے کہ اس کو ہماری زبان میں مسجد سے نکلنا کہتے ہیں۔ اس لیے معتکف مسجد میں رہتے ہوئے صرف سر یا ہاتھ یا ایک پاؤں یا بیٹھ کر یا لیٹ کر صرف دونوں پاؤں باہر نکال دے تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ جیسے کھڑکی میں سے کسی نے سر نکال لیا کسی چیز کے لینے کے لیے تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، ہاتھ باہر نکال لیا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر پورے طور پر وہ باہر نکل گیا جس کو ہم باہر نکلنا کہتے ہیں تو اس سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ معتکف اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے، پیشاب پاخانے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، لیکن فراغت کے بعد تھوڑی دیر بھی وہاں ٹھہر گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر وضو کرنا چاہیں تو وضو کے لیے ٹھہر سکتا ہے، لیکن فراغت کے فوراً بعد مسجد لوٹ آنا ضروری ہے۔ معتکف اگر قضاء حاجت کے لیے نکلے، اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے نکلے اور وہاں جا کر معلوم ہوا کہ بیت الخلاء میں مصروف ہے، یعنی بہت سے دوسرے لوگ بھی ہیں، تو وہاں وہ انتظار کر سکتا ہے۔ معتکف کے لیے اگر کسی معقول عذر کی وجہ سے مسجد کے بیت الخلاء کا استعمال سخت دشوار ہو، یعنی بعض جگہ مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اطمینان کے ساتھ پاخانہ یا پیشاب نہیں کر سکتا، اس کو گھر پر ہی جانا پڑ سکتا ہے، تو اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن وہ اپنی ضرورت کی حد تک وہاں جائے گا اور اس کے بعد جو ہے فوراً اس کو مسجد میں آنا ضروری ہے۔ اگر وہ وہاں تھوڑی دیر کے لیے بھی رک گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ معتکف جب وضو کے لیے جائے تو وضو کے دوران مسواک استعمال کر سکتا ہے، صابن بھی استعمال کر سکتا ہے، بس کوشش کرے کہ ان اضافی کاموں میں وقت زیادہ خرچ نہ ہو۔ مثلا کسی کو منہ اگر دھونا ہے تو منہ اگر اس کو وضو کرنا ہے، وضو کے لیے جائے گا، وہ فضول جو ہے دوسرے کاموں کے لیے نہیں جائے گا۔ لیکن اگر اس دوران اس کو اپنا چہرہ دھونا ہے تو وضو کے دوران ہی وہ صابن سے اپنے منہ کو دھو لے۔ اعتکاف کی حالت میں کنگھی کرنا، ناخن اور بال کاٹنا بھی جائز ہے، البتہ اس بات کا خیال رکھے کہ ناخن اور بال مسجد میں نہ گرنے پائے۔ اگر مسجد وہ معتکف اپنی وضو کے لیے جا رہا ہے یا اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے جا رہا ہے تو آتے جاتے چلتے چلتے اگر کسی سے چلتے اس کی کسی سے بات چیت ہو گئی اور دعا سلام تو یہ کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ دعا سلام کے لیے بات چیت کے لیے ٹھہر گیا تو اس سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ جو ہے مرد حضرات کے چند مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ اب خواتین کے اعتکاف کے چند احکامات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اعتکاف جس طرح مردوں کے لیے سنت ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت ہے، اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ اعتکاف کی فضیلت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ حیض و نفاس کی حالت میں عورت کے لیے اعتکاف کرنا جائز ہے، اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے خواتین اس بات کا اطمینان کر لے کہ کہیں ان کی ماہواری کی تاریخیں اعتکاف کے دوران تو آنے والی نہیں ہیں۔ اگر ماہواری کی تاریخیں اعتکاف کے دوران ہی آ رہی ہیں تو ایسی صورت میں اعتکاف کے لیے نہ بیٹھیں۔ اعتکاف کے دوران کسی خاتون کو حیض یا نفاس آ جائے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اس کو چاہیے
کہ اعتکاف ختم کر لے اور بعد میں اس کی قضا کرے۔ شادی شدہ خواتین اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں تو اپنے شوہروں کی اجازت کے بعد ہی اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہے۔ نابالغ لڑکی اگر سمجھدار ہو تو وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے۔ جس طرح مردوں کا اعتکاف مسجد ہی میں جائز ہے، اسی طرح عورت کا اعتکاف گھر کی مسجد ہی میں درست ہے۔ گھر کی مسجد سے مراد وہ جگہ ہیں جس کو نماز کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ اپنے ہر گھر میں جو ہے ایک بیت المسجد ہونا چاہیے، یعنی گھر کی مسجد ہونا چاہیے، تاکہ وہ نماز کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، وظائف کے لیے اور اعتکاف کے لیے مخصوص ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کا اعتکاف گھر کے صرف اسی حصے میں جائز ہے جو اس کی نماز کے لیے مخصوص ہے، یعنی وہ کہیں بھی جو ہے اعتکاف نہیں کر سکتی، بلکہ وہیں اس کو اعتکاف کرنا پڑے گا جو جگہ نماز کے لیے گھر میں مخصوص ہے۔ اگر عورت نے اپنی نماز کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں کی ہو کہ جہاں وہ عموماً نماز ادا کرتی ہو، بلکہ کبھی کہاں پڑھ لی، کبھی کہیں پڑھ لی، تو ایسی صورت میں اگر وہ کسی جگہ اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے تو اس کا اعتکاف درست نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں وہ پہلے اپنی نماز کے لیے جگہ خاص کرے کہ نماز اسی جگہ ادا کرے گی، تو پھر وہ اس جگہ اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کہ جگہ مقرر کر لینا گھر میں مستحب ہے۔ جو خواتین اعتکاف میں بیٹھنے کے خواہش مند ہوں تو وہ پہلے اپنی نماز کے لیے ایسی جگہ مقرر کر لے جہاں وہ بسہولت آسانی کے ساتھ اعتکاف کر سکیں، پھر اس کے بعد وہ اسی جگہ اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے۔ اگر عورت نے اپنی نماز کے لیے کوئی جگہ تو مخصوص کر رکھی ہے لیکن اس جگہ اعتکاف کرنا مشکل ہو تو ایسی صورت میں پہلے وہ اپنی نماز کے لیے کوئی جگہ منتخب کر لے جہاں وہ سہولت کے ساتھ اعتکاف کر سکے، پھر اس کے بعد وہ اسی جگہ اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے، بھلے وہ اعتکاف کے بعد کسی وجہ سے اس جگہ پابندی کے ساتھ نماز ادا نہ کر سکے۔ تو گھر میں جس جگہ کو نماز کے لیے مخصوص کیا گیا ہو تو وہ جگہ، وہ پوری جگہ اعتکاف کی جگہ کہلائے گی۔ البتہ عورت اپنے اعتکاف کے لیے اتنی جگہ گھیر سکتی ہے جہاں وہ سہولت کے ساتھ نماز بھی ادا کر سکے اور آرام بھی کر سکے۔ عورت اپنے اعتکاف کی جگہ ارد گرد پردے بھی لگا سکتی ہے، اور پردے اگر نہ لگانا چاہے تو یہ بھی جائز ہیں۔ اور جو اعتکاف کے لیے جگہ عورت نے فکس کی ہے کہ اتنی جگہ اعتکاف کی رہے گی، اگر وہ بلا ضرورت اس جگہ سے نکل جائے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے یہی ہے کہ کوئی نشانی لگا دے گھر میں جہاں عورت اعتکاف کر رہی ہے۔ 20 رمضان کا سورج غروب ہونے سے پہلے عورت اعتکاف کی نیت سے اپنے اعتکاف کی جگہ آ جائے تاکہ جب سورج غروب ہونے لگے تو یہ اعتکاف کی حالت میں ہو۔ بہت ساری خواتین جو ہے غروب ہونے کے بعد اپنی جگہ پر، سورج غروب ہونے کے بعد اپنے اعتکاف کی جگہ پر آتی ہیں، تو اس سے ان کا مصنون اعتکاف نہیں ہوگا بلکہ وہ نفل اعتکاف کہلائے گا۔ اس لیے 20 رمضان کا سورج غروب ہونے سے پہلے وہ اعتکاف کی جگہ پر آ جائے۔ اعتکاف کی جگہ سے عورت صرف اپنی ضروریات جس کے لیے نکل سکتی ہے، بلا ضرورت وہ نہیں نکل سکتی۔ جو چیزیں مرد کے لیے اعتکاف میں جائز نہیں ہے، منع ہے، تو وہ عورت کے لیے بھی منع ہے۔ البتہ عورت جہاں اعتکاف کر رہی ہے تو وہ حقیقی مسجد کے احکام اس جگہ پر جاری نہیں ہوں گے، اس لیے عورت جو ہے دنیاوی بات چیت بھی کر سکتی ہے، گھر کے کام کاج بھی کر سکتی ہے، سینے پرونے کے کام بھی کر سکتی ہے، اور گھر کے افراد کو مشورہ بھی دے سکتی ہے، اور اعتکاف کی جگہ پر بیٹھ کر وہ دنیاوی کام بھی کر سکتی ہے، اس کے اعتکاف پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو یہ خواتین اور مرد حضرات کے جو ہے اعتکاف سے متعلق مسائل تھے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن وقت کی تنگی کے سبب یہ مختصراً آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیے گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی سے خوب لو لگانے کی اور رمضان المبارک میں اعمال خیر کرنے کی اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ حضرت مولانا عبد القدیر صاحب کا بیان ہوگا، سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ اس بیان میں حاضر رہیں۔ دعا پڑھ لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔